آدمی کی اپنی ذاتی مایا جو ہے، ذاتی مایا، اصل جو اس کی مایا ہے، وہ اچھی صفات ہیں جن کو کوئی چھین نہیں سکتا. کسی سچے سے سچ کو چھینا نہیں جا سکتا. کسی باحیا سے حیا کو چھینا نہیں جا سکتا. کسی امانت دار سے امانت کو چھینا نہیں جا سکتا. جو انڈیا پاکستان سے یہاں آئے ہیں، بہت کچھ وہاں چھوڑ کر آنا پڑا ہوگا. گھر چھوڑا، سامان چھوڑا، کارخانہ چھوڑا، دکان چھوڑی، لیکن جو اندر تھا وہ سارا لے کر آئے. جو اندر تھا وہ کوئی چھین نہیں سکتا. اور جب قبر میں جائیں گے تو یہ سارا لے کر جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ایک گڑھا مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ عمل کا صندوق ہے، یہ عمل کا صندوق ہے، اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. آدمی جو عمل کر رہا ہے وہ سب قبر میں سامنے آ جائے. کرام جو منکر نکیر ہیں، سوال کر کے جب جائیں گے تو ایک تبلیغی طرف بیانات آفیشل آن یوٹیوب، فیس نماز بک. کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف صدقات کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف روزے کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف اور عبادتیں کھڑی ہو جائیں گی، اور اس کو کسی طرف سے عذاب کو نکلنے کا موقع نہیں دیں گی، عذاب کو روک دیں گی. صبر ایک کونے میں کھڑا ہوا ہوگا. وہ جب سب بلائیں سب طرف سے بلا رک جائے گی، عذاب رک جائے گا، تو صبر آگے آگے کہے گا کہ میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ اگر کوئی جانب، کوئی سمت، کسی طرف سے کوئی کمزوری ہو تو میں اس کی مدد کروں. اب میں قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا جھکانے میں کام آؤں گا، اس کی نیکیوں کا. کیونکہ صبر پر اللہ پاک کے سے جو انعام ملے گا وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. جو دنیا میں تکلیفوں پر صبر کیا ہوگا، اس کا جب اللہ پاک انعام دیں گے تو اس کو دیکھ کر آدمی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میرا جسم قینچیوں سے کترا جاتا. اس تکلیف کے انعام کو دیکھ کر آدمی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میرا جسم قینچیوں سے کترا جاتا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کی اپنی اصل مایا جو ہے وہ اس کے عمل ہے، جو ساتھ رہیں گے، ان کو کوئی الگ نہیں کر سکتا. پل صراط میں سے گزرے گا تو ڈگمگائے گا، پیچھے سے کوئی اس کو سنبھال لے گا. پار اترنے کے بعد کہے گا، پیچھے دیکھے گا، بڑا حسین جوان ہے، ارے بھائی تم نے بڑے مشکل وقت میں میری مدد کی، اگر تم مدد نہ کرتے میں گر جاتا تو کیا ہوتا؟ تم کون ہو؟ وہ کہے گا مجھے پہچانتے نہیں، میں تمہارا اچھا عمل ہوں، میں تمہارا اچھا عمل ہوں. ایک آدمی چلا جا رہا ہوگا تو پیچھے سے معلوم ہوگا کہ کوئی دھکا دے رہا ہے. ارے بھائی تم کون ہو، میری کیا تمہاری دشمنی ہے، ایسے نازک وقت میں مجھے گرانا چاہتے ہو کہ مجھے پہچانتے نہیں، میں تمہارا برا عمل. عمل ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گا، ہمیشہ کے لیے. جو اندر بن رہا ہے عمل سے کچھ اندر بنتا ہے، سچ بنتا ہے یا جھوٹ بنتا ہے، ظلم بنتا ہے یا عدل بنتا ہے، انصاف بنتا ہے. امانت بنتی ہے یا خیانت بنتی ہے. عمل سے جو بنتا ہے وہ وہ ہے انسان کی مایا، وہ ہے انسان کا دھن. عمل سے اندر نور بنتا ہے یا ظلمت بنتی ہے. عمل خراب ہے تو اندر ظلمت بنے گی، عمل اچھا ہے تو عمل نور بنے گا، اندر نور بنے گا. عمل کا اثر ہوتا ہے. عمل انسان کی مایا ہے، عمل سے جو بن رہا ہے وہ انسان کی مایا ہے.
تو محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اب یہ اندر کی مایا تیار ہو، انبیاء علیہم السلام نے اس پر محنت کی ہے. نبیوں کی محنت سے جھوٹے سچے بنے، ظلم کرنے والے انصاف کرنے والے بنے، بے حیا با حیا بنے، خیانت کرنے والے امانت دار بن گئے، خون بہانے والے خون کی حفاظت کرنے والے بن گئے. اور کوئی محنت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو اس طرح بدل دے، اور کوئی محنت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو بنائے. انسان کا بنانا یہ سب سے اہم کام بھی ہے اور سب سے مشکل کام بھی ہے. سب سے اہم ہے انسان نہ بنے. انسان بگڑا ہوا ہو تو پھر زندگی بن نہیں سکتی. انسان بگڑا ہوا. مثال کے طور پر اگر ایک کار ہے، بس ٹھیک ہے، ایک کار ہے، پانی ذرا سے چاہیے، بالکل لیٹسٹ ماڈل، فلی لوڈڈ، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، جو بھی کچھ فیسلٹیز ہو سکتی ہیں، جو بھی کچھ اس کے اندر ایسیسریز ہو سکتی ہیں، سب موجود ہیں، زیرو ڈیفیکٹ، بالکل نیا ماڈل. لیکن چلانے والا جو ہے، میں مثال کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے تو اب یہ بہترین کار بھی خطرے میں ہے، راہگیر بھی خطرے میں ہے. اگر اس کے پاس کچھ سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بھی خطرے میں ہیں، اور راستے میں جو دوسرا ٹریفک ہے وہ بھی خطرے میں ہے. کار میں کوئی نقص نہیں ہے، نقص خرابی آدمی میں ہے. تو سب سے اہم ہے انسان کا بننا، سب سے اہم ہے انسان کا بننا. اور انسان کے بننے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم فرمایا. سب سے پہلے جو دنیا میں آئے آدم علیہ السلام، وہ نبی تھے، اور نبیوں کا پھر ایک تسلسل رہا. آتے تھے، انسانوں پہ محنت کرتے تھے. کوئی نبی کارخانوں کی محنت کے لیے، زراعت کی محنت کے لیے، ملک کی محنت کے لیے، چیزوں کی محنت کے لیے نہیں آئے. ہر نبی انسان بنانے کی محنت کے لیے آیا. انسان کا بننا ہے اس کے دل کے یقین کا صحیح بننا، کیونکہ آدمی کی ساری زندگی اس کے یقین کے تابع ہوتی ہے، اس کے یقین کے تابع ہوتی ہے. یقین کا صحیح بننا آدمی کا بننا ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے زندگی بننے کا تعلق نہیں ہے. زندگی بنانے والا وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، جس نے ماں کے رحم میں 3 اندھیریوں میں ہم کو بنایا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں غذا رکھ دی ہے، اور ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. زمین بھی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، سورج بھی انسان کی خدمت میں ہے، چاند بھی انسان کی خدمت میں ہے، ہوائیں بھی انسان کی خدمت کر رہی ہیں. جی گاڑی کا اعلان. اچھا، یہ گاڑی ہے ٹیسلا LH17AFX. یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو فوراً موو کرنا ہے. ٹیسلا LH17AFX. This car needs to be moved ASAP, please. جہاں سے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور جہاں سے نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو نہیں رہا، وہاں سے نہیں ہو رہا. کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے چاہنے سے سورج سے روشنی آ رہی ہے، اور یہ روشنی فائدہ پہنچائے گی اگر اللہ چاہیں گے تو. یہ روشنی، یہ حرارت فائدہ پہنچائے گی اللہ کے چاہنے سے. سورج فائدہ نہیں پہنچاتا، زمین فائدہ نہیں پہنچاتی. اللہ چاہیں گے تو زمین فائدہ پہنچائے گی.
اللہ چاہیں گے تو مال سے فائدہ ملے گا، اللہ نہ چاہیں تو جیسے مولانا فرما رہے تھے مال ہی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. کتنے آدمی مال کی وجہ سے مارے جاتے. یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ، اس نے ایک رات ارادہ کیا کہ اپنے خزانے کو جا کے دیکھو. خزانہ دیکھنے کے لیے چلا گیا. بادشاہوں کے خزانوں میں خالی سونا چاندی نہیں، نوادرات بھی ہوتے تھے. تلوار ہے جس کا دستہ ہیرے جواہرات کا ہے، کرسی ہے جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے، قالین ہیں جن کے اندر ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں ان کی، بہت سی چیزیں. تو بادشاہ اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے گیا. اس سے تھوڑی دیر پہلے وزیر صاحب گئے تھے کسی کام کے لیے. اب وزیر واپس ہو گئے، بادشاہ چلے گئے خزانہ کھول کے. وزیر کو راستے میں خیال آیا کہ میں کہیں دروازہ کھلا تو نہیں چھوڑایا. جیسے آدمی کو خیال ہوتا ہے نا، الماری بند کر دی، میں نے لاک بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، سیف کو لاک کیا یا نہیں کیا، بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے. گھر میں اٹھ کے ہی آدمی دیکھ لیتا ہے کہ پراپرلی بند ہو گیا دروازہ یا نہیں ہوا. تو وزیر کو خیال آیا کہ میں نے پتہ نہیں دروازہ بند بھی کیا ہے یا نہیں کیا. تو واپس آئے دیکھنے کے لیے، دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. وزیر نے دروازہ بند کر دیا. اب صبح کو بادشاہ ندارت تلاش شروع ہوئی. محل کے کہیں کسی کونے میں نہیں، کسی کمرے میں نہیں، جہاں جاتے تھے وہاں پر کہیں نہیں، شکارگاہوں میں دیکھ لیا وہاں بھی کہیں نہیں، سب جگہ دیکھ لیا. 17 دن کے بعد کسی وجہ سے خزانے کو کھولنا پڑا تو دیکھا کہ وہاں بادشاہ کی لاش پڑی ہوئی اور دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ اتنے بڑے خزانے کا مالک ہوتے ہوئے میں بھوک کے مارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا. خزانہ دے کر بھی بھوکا مار دیں. پرورش مال میں نہیں ہے، پرورش اللہ کے ہاتھ میں. تو ایک تو بنیادی چیز جس کا جو یقین بنانے کی محنت تھی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. سورج اس نے بنایا، چاند اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کس نے بنایا؟ آسمان سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے؟ زمین سے کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے؟ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر ایک کھجور بنانا چاہے مٹی سے تو بنا سکتے ہیں. ایک مٹی سے ایک کھجور نہیں بنا سکتے. ساری دنیا کے انسان مل کر، اللہ فرما رہے ہیں ایک مکھی بنانا چاہیں تو مکھی نہیں بنا سکتے. اور اب اگر مکھی ان سے کچھ لے کر اڑ جائے، گلوکوز کا ایک دانہ ہی، اگر مکھی ان سے کچھ لے کر اڑ جائے تو یہ مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے کچھ واپس بھی نہیں لے سکتے. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا. اس لیے آدمی کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کو راضی کرے. اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرے گا، برداشت کر لے گا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں اور پھر مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے. اور جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش میں اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں اور پھر مخلوق کو بھی اس سے بیزار کر دیتے. مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتے. پھر نہ بیٹے سے بنتی ہے، نہ بیوی سے بنتی ہے، نہ بھائیوں سے بنتی ہے، نہ پارٹنر سے بنتی ہے، کسی سے نہیں بنتی آدمی. جو لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اللہ پاک سب کو اس سے بیزار کر دے. تھوڑی دیر کا آدمی مزہ کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کا، پھر وہ
مقدر تک، جو مالی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ گناہ میں پہلے شروع میں لذت آتی ہے، آخر میں تقدر ہوتا ہے. فرما برداری میں شروع میں تکلیف تھوڑی سی آتی ہے اور آخر میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، ایک فرحت ہوتی ہے. محترم بھائی بزرگ اور دوستو، انبیاء علیہم السلام محنت کرتے تھے انسانوں کا یقین بنانے پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے 13 سال میں یقین بنایا. اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کی مشق کرائی. آل یاسر پر ظلم ہو رہے، ام یاسر کو شہید کیا گیا، آل یاسر پہ ظلم ہو رہے، حضور وہاں سے گزر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. ناگواری میں صبر کرنا، ناگواری میں صبر کرنا. یوسف علیہ السلام، ان کا قصہ سارا صبر کا ہے. بھائیوں کے دل میں جو مخالفانہ جذبات تھے، یہاں تک کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے قافلے والوں نے نکالا تو یہ کہا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ اپنے آپ کو غلام بھی نہیں مانتا، چند ٹکوں میں ان کو بیچ دیا. وہ مصر لے گئے، مصر کے بازار میں جا کر بکے. صبر کر رہے ہیں، نبی کی اولاد ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، بھائیوں کے ظلم پر صبر کر رہے ہیں. وہاں بکے. اب جس گھر میں پہنچے اس گھر کی عورت کی طرف سے مسئلہ پیش آ گیا، وہاں پر اس پہ صبر کیا. جیل میں جانا پڑ گیا، جیل میں صبر کیا، جیل میں صبر کیا. یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. جیل کے قیدیوں کو بھی دعوت دے رہے. اب 1-2 آدمی آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے قصہ، میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. 2 آدمی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قبل اس سے پہلے کہ تمہیں دوپہر کا کھانا ملے، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں. یہ بتاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنا اچھا ہے یا بہت سارے معبودوں کو پوجنا اچھا ہے؟ ایک کے آگے سر جھکانا اچھا ہے یا بہت ساروں کے آگے سر جھکانا اچھا ہے؟ جو ایک کے آگے سر نہیں جھکاتا اس کو پھر بہت ساروں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے. لوگوں سے پوچھ لیں، ان کو دعوت دی، ان کو خواب کی تعبیر بتا دی. وہ حرف بحرف صحیح نکلی. بعد میں جو ایک ان میں سے بادشاہ کا خادم بن گیا، ساقی بن گیا، ایک کو پھانسی دے دی گئی. خواب تعبیر جو بتائی تھی وہ پوری ہو گئی. اب وہ جس کو بتایا تھا کہ تم بادشاہ کے خادم بنو گے، ساقی بنو گے، اس نے جناب بادشاہ نے خواب دیکھا. اب خواب کی تعبیر اپنے، یہ بادشاہوں کے دربار جو ہوتے ہیں نا، ان میں ماہر فنون ہوتے ہیں. کوئی طب کے ماہر، کوئی جنگ کے ماہر، کوئی قبیلوں کے ماہر، قبیلوں کے سردار، یہ بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تو کوئی تعبیر نہ دے سکا. کسی نے کہا جی وہ رات کو جو بخارات چڑھتے ہیں ان کا کوئی اثر ہے، اس خواب کی کوئی معنی نہیں ہے. بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا. اس آدمی نے جس نے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا تجربہ کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں تعبیر لے کر آتا ہوں، اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا. یوسف علیہ السلام نے بالکل نپی تلی تعبیر دے دی. اچھا آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں تو اشارے عرض کر رہا ہوں. نپی تلی تعبیر دے دی. 7 سال خوب اچھی کھیتیاں ہوں گی، اچھی فصل ہوگی، خوب بھری ہوئی فصل ہوگی. پھر 7 سال قحط کے آئے. وہ ساری تعبیر بتا دی. یوسف علیہ السلام کے پاس سے وہ تعبیر لے کے آیا، بادشاہ کو سنائی. بادشاہ کے دل کو لگ گئی کہ میں تو ان کی زبان سے خود سنوں گا. بلا کے لاؤ. قیدی ہیں جیل میں، جھوٹے الزام لگا کر قید میں ڈالا گیا. تو اب آگے نکل کے نبوت کا کام کرنا تھا، کوئی داغ کوئی دھبا نہ رہ جائے. اس وقت یہ کہا
کہ یہ پوچھو کہ وہ جو زلیخا کی مہمان عورتیں تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے؟ مجموعہ حسن تو یوسف علیہ السلام کو متاثر نہیں کر سکا. وہ جو مصر کی حسین نازنین عورتیں تھیں وہ تو متاثر نہیں کر سکی، وہ خود متاثر ہو گئی، یہاں تک کہ پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ بھی کاٹے. اب سوال کے اندر ہی جواب موجود تھا، لیکن زلیخا نے کہا کہ ہرگز وہ بالکل پاک صاف ہیں. جو تہمت لگائی تھی وہ خود اسی نے واپس لی، بالکل پاک صاف ہے. اب آگے دیکھیے، صبر یہاں ختم نہیں ہو گیا. وہ ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. جناب بادشاہ تو اپنا ہے، لیکن نظام جو ہے سارا ملک کا نظام، جس کو آج کل کیا کہتے ہیں CEO چیف ایگزیکٹو، وہ یوسف علیہ السلام ہے. سارا تصرف ان کے ہاتھ میں ہے. جناب بھائی بھی آ گئے، قحط پڑا، بھائی بھی آ گئے لینے کے لیے. آئے یوسف علیہ السلام پہچان گئے اپنے بھائیوں کو. بھائی کوئی نہیں پہچانا، کون سمجھے گا کہ اس وقت یہاں کا جو سب سے بڑا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جس کو چند درہم میں ہم نے بیچ دیا تھا، وہ ہے یہاں کا بڑا. کوئی نہیں سمجھا. انہوں نے یوسف علیہ السلام نے دل کھول کے ان کی مدد بھی کی، اور جو وہ لے کر آئے تھے خریدنے کے لیے وہ بھی خاموشی سے ان کے سامان میں واپس رکھوا دیا. یہ کہا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بھائی اور ہے، کہ آئندہ اس کو بھی لے کے آنا، اگر نہیں لے کے آؤ گے تو پھر کوئی مدد نہیں کریں گے تمہاری. اب جناب وہ بھائی ماں باپ سے بھائی تھا، وہ یہ بھائی جو تھے یہ دوسری ماں سے تھے. چنانچہ اب وہ بھائی کو بھی بلا لیا، بھائی کو اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں، لیکن اور بھائیوں کو نہیں بتایا. اب جناب آپ دیکھ لیں وہ سارا قصہ ہے. اس کے بھائیوں کے سامان میں بادشاہ کا پیمانہ رکھوا دیا. پوچھا وہ کیا ہے قافلے والوں، کیا تم چور ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے کیا چوری کر لی، ہم کس بات کی چوری کریں گے؟ بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا ہے، تمہارے پاس ہوگا. خیر دیکھ لیجئے، تلاش کر لیجئے، اگر کسی کے پاس سے نکل آیا تو کیا ہوگا کہ آپ اسی کو رکھ لیجئے گا، اسی کو رکھ لیجئے گا. تو پہلے اوروں کا سامان دیکھا، بھائی کا بھی سامان دکھوایا، پھر جناب جس میں چھپایا تھا وہاں سے نکل آیا. بھائی کے سامان میں جہاں چھپایا تھا وہاں سے نکل آیا. کہا بس ٹھیک ہے اس کو روک لو. اب وہ جناب منت کرے، خوشامد کرے کہ جی اس کو چھوڑ دیجئے، آپ ہمیں رکھ لیجئے. باپ سے ہم پہلے ہی نادم ہیں، پریشان، ہم نے بہت کیا ہے اور ہم پکا وعدہ کر کے آئے ہیں، پکا پیمان، میثاق، معاہدہ کر کے آئے کہ ان کو واپس لائیں گے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا نہیں ہوگا. بھائی کو معلوم ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، سارے بھائی پریشان ہیں لیکن وہ بھائی اطمینان میں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں. جس آدمی کا اللہ سے تعلق ہوگا، لوگ اگر اس کو پریشانی میں دیکھیں گے وہ پریشانی میں نہیں ہوگا، معلوم ہوگا کہ اللہ کرا رہے، اللہ کی طرف سے ہے. چنانچہ پھر جناب آگے بھی چلیے، یوسف علیہ السلام صبر کر رہے ہیں. ہاں بھائیوں نے یہ کہا کہ اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا. اب یوسف علیہ السلام پہ بھی ایک چھینٹا لگا دیا کہ ہاں یہ تو ایسا ہے، اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا. یوسف علیہ السلام کے سامنے اتنی جرأت کر لی، وہ اس کو ہی پی گئے، ظاہر نہیں کیا. پھر جناب آگے جا کے والد کو بھی بلا لیا، سارا کنبہ آ گیا، اور وہ جو خواب دیکھا تھا پہلے وہ پورا ہو گیا. اور جناب اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جیل سے نکال کر ملک کا سارا نظام ہاتھ میں دے دینا، ملک مصر سب سے زیادہ سرسبز و شاداب ملک کا نظام ہاتھ میں دے دینا، یہ کس بات پر ہوا کہ وہ تقوی والے تھے اور صبر والے تھے. تقوی والے تھے اور صبر والے تھے.
تقوی پر اللہ پاک وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے آدمی کو گمان نہیں ہوتا، اور صبر پر تو اللہ خود ساتھ ہو جاتے ہیں، صبر پر خود ساتھ ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائی بزرگ اور دوستو، قرآن پاک میں جو انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ یقین بنانے کے لیے، اس امت سے قیامت تک دعوت کا کام لینا ہے تو دعوت کے کام میں کیا کیا چیزیں پیش آتی ہیں وہ سنا دیا گیا ہے۔ اس دعوت پر نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ یقین بدلنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ دعوت۔ سارے نبی دعوت لے کر آئے، سارے نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا، سارے نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا، سارے نبیوں نے اللہ سے متاثر کیا۔ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے متاثر کرنے کے لیے نبیوں نے اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی قدرت بیان کی، اللہ کی ربوبیت بیان کی، اللہ کیسے حفیظ ہیں یہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا اور حفاظت کرا لی، حفاظت کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی چھری کے نیچے حفاظت کر دی، موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر دی۔ حفیظ اللہ ہے، حفاظت کرنے میں بہت بڑے ہیں، اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے میں ان کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ پالنے والے اللہ ہیں، اپنی قدرت سے پالتے ہیں، پالنے میں ان کو کسی کی ضرورت نہیں، اپنی قدرت سے پالتے ہیں، سمجھ ہے۔ اللہ پاک قدرت والے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اور اللہ پاک کو کسی کام میں کسی کی حاجت نہیں، وہ ان کا جو وہ چاہتے ہیں ہر چیز کے بغیر کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نہ چاہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نہ چاہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ۔ یہ یقین بن جائے، اور اللہ سے لینے کا راستہ کیا ہے؟ نبی کے بتائے ہوئے عملوں کو اختیار کرنا۔ انبیاء علیہ السلام آپ دیکھیں، نبیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کو باہر نکلے، دیکھا حضرت کعب کچھ رسی ہاتھ میں لے کر پیمائش کر رہے ہیں زمین کی۔ پوچھا بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم باہر ملکوں میں گئے، ہم نے دیکھے ان لوگوں کے عبادت خانے بڑے شاندار ہوتے، یہ مسجد پتھروں کی دیوار، کھجور کے تنوں کے ستون، اور اوپر کھجور کی شاخوں کی چھت۔ معمولی بارش ہو تو رک جائے کچھ دیر، اگر بارش پوری ہو تو سارا پانی اندر، کیچڑ میں سجدہ کرنا پڑتا تھا، سارا پانی اندر۔ تو حضرت کعب نے عرض کیا کہ حضور ہم نے باہر کے ملکوں کے بڑے شاندار عبادت خانے دیکھے ہیں، ہم اپنی مسجد کو بھی ویسا ہی بنائیں۔ حضور نے ان کے ہاتھ سے رسی لے لی، اس کو لپیٹا اور لپیٹ کے دور پھینک دی۔ فرمایا میرے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا عریش کافی ہے۔ عریش وہ جو انگور کی بیل پھیلانے کے لیے کھپچیوں کا، ہمارے یہاں کھپچیاں کہتے ہیں، وہ بانس کو کاٹ کاٹ کے کھپچیاں پتلی بانس کاٹ لیتے ہیں اور اس کا جال بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر انگور کی بیل پھیلتی ہے اور اس سے سایہ ہو جاتا ہے۔ بارش آئے زور کی تو وہ ساری اندر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے لیے تو وہ موسیٰ علیہ السلام والا عریش کافی، عریش کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک 2 منزلہ مکان بنا، اوپر پکا مکان بنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس امت میں بھی فرعون ہوں گے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ حضور تشریف لے جا رہے
اور دیکھا کہ ایک حضرت ابو ہریرہ دیوار بنا رہے ہیں. کہا ابو ہریرہ موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے. موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب. ضرورتیں ہماری ہیں، ضرورتوں کا انکار نہیں ہے. ضرورت ہماری کھانا ہے، لباس ہے، سواری ہے، مکان ہے، شادی ہے. یہ انسانی ضرورتیں ہیں. لیکن ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے پورا نہ ہونے میں ضرر ہو، جس کا پورا نہ ہونے میں نقصان پہنچے آدمی کو. ضرورت اس کو کہتے ہیں. یہ پانچوں چیزیں حضور نے بھی کی ہیں. آپ کے کھانے کو دیکھ لیں، آپ کے لباس کو دیکھ لیں، آپ کی سواری کو دیکھ لیں. آپ کی ایک مرتبہ وہ لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ حضور نے گھر والوں کو سب طلاق دے دی. اب جو سنے وہ مسجد میں آئے، دیکھا بیٹھے لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. اب لوگوں کو روتا ہوا دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میرا بھی جی چاہا کہ میں بھی روؤں، لیکن میں نے کہا بھائی وجہ صحیح معلوم کیے بغیر رونا درست نہیں. صحیح وجہ تو معلوم ہو. یہ افواہیں اڑنا معلوم ہوتا ہے نئے دور کی بات نہیں ہے، پرانے دور میں بھی ہو جاتی تھی. وہ بات جو ہے نہیں اور کہہ دیا کہ ہو گئی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. اب لوگوں کو روتا دیکھے تو جی چاہے گا اچھا میں بھی روؤں، آدمی رونے. پھر خیال آیا حضور کے پاس، حضور کے دروازے پر تشریف لے گئے. وہاں غلام بیٹھے ہوئے تھے خادم حضور کے. ان سے کہا کہ میرے لیے حاضری کی اجازت لے لو. وہ واپس آئے اور کہا کہ حضور نے خاموشی اختیار کی ہے، اجازت نہیں دی. یہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر بیٹھا نہ جائے، پھر حضور سے ملنے کے لیے گئے، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا. تیسری دفعہ اجازت دے دی. آپ جب گھر میں داخل ہوئے، حضور کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور ٹاٹ کے بوریے پر آرام کر رہے ہیں. کھجور کی چھال کا تکیہ آپ کے سر کے نیچے ہے. کھجور کی چھال کا تکیہ آپ کے سر کے نیچے ہے، اور ایک کونے میں چند مٹھی جو پڑے ہوئے ہیں، اور ایک چمڑا بغیر دباغت کا، انٹینڈ، بغیر دباغت کا چمڑا لٹکا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن قیصر و کسریٰ تو نعمتوں میں رہیں اور آپ اللہ کے حبیب ان تکلیفوں میں رہیں. آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں نعمتیں کر دے؟ تو حضور جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا اے عمر، تم ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، تم ابھی تک دھوکے میں پڑے ہو. ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. محترم بزرگ، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دم نیچے آ جائیں، لیکن ہم جو آگے بڑھنے کی فکر میں رات دن لگے ہوئے ہیں تو حقیقت کو تو سمجھیں. آدمی کے پاس ایک کار ہے تو دوسری کار کی تمنا، ایک مکان ہے تو دوسرے مکان کی تمنا، ایک کارخانہ ہے تو دوسرے کارخانے کی تمنا، ایک دکان ہے تو دوسری دکان کی تمنا. رات دن اس میں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے، محترم بھائی بزرگ اور دوستو، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں سوچنے کی بات ہے. کھانا زندگی کے لیے، لباس زندگی کے لیے، مکان زندگی کے لیے، سواری زندگی کے لیے، شادی زندگی کے لیے. زندگی کس کے لیے ہے؟ یہ زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی کھانے کے لیے،
یا کھانا زندگی کے لیے؟ دونوں چیزیں تو صحیح نہیں ہو سکتی. زندگی لباس کے لیے یا لباس زندگی کے لیے؟ لباس زندگی کے لیے، کھانا زندگی کے لیے، مکان زندگی کے لیے، لیکن زندگی کھانے، لباس اور مکان کے لیے نہیں ہے. زندگی جس نے دی ہے اس سے پوچھا جائے کس لیے دی ہے. زندگی جس نے دی ہے اس کے لیے ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہے. تھوڑا سا وقت ہے، اس تھوڑے سے وقت میں یا آدمی مالک کو راضی کر لے یا ناراض کر لے. تھوڑا سا وقت. قیامت کے دن آدمی سے پوچھا جائے گا کہ کتنے عرصے رہ کر آئے، تو کہیں گے ایک دن یا اس کا کوئی حصہ رہ کر آئے. ایک دن یا اس کا کوئی حصہ رہ کر آئے. وہ ایک دن بھی 50,000 سال کا چونکہ ہوگا تو آدمی کو ایک دن کہنے میں بھی اطمینان نہیں ہو. محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ پاک نے اس امت کو نبیوں والے کام کے لیے چنا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اللہ نے اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے. ایسی محنت کرو جیسی اللہ کے لیے محنت کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چنا ہے، تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی. آگے فرماتے ہیں تاکہ جو رسول نے تم کو دیا ہے تم سارے انسانوں کو دو. جو تمہیں رسول سے تمہیں ملا ہے، جو جس چیز کی رسول نے تم پر شہادت پیش کی ہے، تم اس کی شہادت سارے انسانوں پر پیش کرو. قیامت تک کا زمانہ حضور کو دیا گیا اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی محنت کے بعد 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا. لیکن حضور وہ امت بنا کر گئے جس کے ذمہ دین کا کام تھا. وہ امت حضور نے بنائی. جتنی قوت اور جتنا وقت حضور نے لوگوں کو عبادت سکھانے پر، اخلاق سکھانے پر، معاملات سکھانے پر، معاشرت سکھانے پر جتنا وقت حضور نے لگایا، اس سے زیادہ وقت نبیوں والا کام سکھانے پر لگایا. امت کو نبیوں والا کام کرنے والا بنایا. اور خالی یہ نہیں کہ نبیوں والے کام ذمہ داری دی، خالی ذمہ داری نہیں دی، بلکہ نبیوں والے کام پر جو کچھ ملتا ہے اس کی خوشخبری بھی دی. یہ کام کرنے والوں کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی جیسے انبیاء علیہ السلام کی قبول. قیامت کے دن ان کے اس امت کے چہروں میں، کام کرنے والوں کے چہروں میں وہ نور ہوگا جو انبیاء علیہ السلام سے ملتا ہوا ہو. جب ان کو حضور کی امت کو بلایا جائے گا تو دوسری امتیں حیرت سے دیکھیں گی، رشک کریں گی، کہیں گی یہ تو نبیوں جیسی شان والے ہیں. یہ اللہ کی بات کو لے کر گھر گھر پھرنا، گلی گلی پھرنا، لوگوں کے ترش تلخ جملے بھی سن لینا، ان کے تیور بھی برداشت کر لینا، ان کی جھڑکیاں بھی برداشت کر لینا. جب اس کا انعام اللہ کے ہاں سے ملے گا، جب اس کا انعام ملے گا، اس وقت قیمت معلوم ہوگی. نبیوں والے کام میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صبر ہے. دعوت والا عمل ہے اور اس کے ساتھ صبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے 13 سال میں ایمان سکھایا اور صبر سکھایا.
برداشت کرنا سکھایا. جس کو صبر آ جائے گا وہ ہر جگہ پہ کام کر لے. جس کو صبر آ جائے گا، ان کو صبر آ گیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے قیصر و کسریٰ کے جمع کیے ہوئے خزانے بھی ان کے ہاتھوں تقسیم کرا دی. کیسے تھے وہ؟ اپنے اوپر ذرا سا نہ لگے، مشک آیا، مشک قیمتی خوشبو ہے، مشک آیا تو ان کا یہ تقسیم کیا جائے، مدینے والوں میں، انصار و مہاجرین میں تقسیم کیا جائے. تو حضرت عمر کی ایک زوجہ نے کہا، ام کلثوم نے، کہ میں اس کو تقسیم کر دیتی ہوں. تو فرمانے لگے ہاں، تقسیم کرنے میں ہاتھ آلودہ ہو جائیں گے، ہاتھوں میں مشک لگ جائے گا، اور تو اپنے بالوں میں ان کو، اپنی انگلیوں کو پھیر لے گی. تو اپنے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھیر لے گی. نہیں نہیں، تجھ سے نہیں تقسیم کرا. ایسے انصاف کرنے والے لوگوں نے کہا پہلے حضور کے خاندان کو جو مال آتا ہے پہلے حضور کے خاندان کو دیا جائے، پھر حضرت عمر کے خاندان کو دیا جائے، پھر حضرت عمر کے خاندان کو دیا جائے، پھر اوروں کی جو ترتیب تھی. حضرت عمر نے کہا نہیں، سب سے پہلے حضور کے خاندان میں اوپر سے جو لوگ ہیں ان کو دیا جائے. حضرت ابو بکر کا اس میں جہاں نمبر آئے وہ ان کو دیا جائے. اس طرح 13ویں نمبر پر حضرت عمر کا نمبر آ رہا تھا. لوگوں کی رائے تھی کہ 30ویں نمبر پہ ان کو ملے، انہوں نے 13ویں نمبر پر اپنا نمبر رکھا. تو جن میں صبر ہوتا ہے وہی انصاف کر سکتے ہیں. جن میں صبر ہوتا ہے وہی انصاف کر سکتے. محترم بھائی بزرگ اور دوستو، تو اللہ پاک نے اس امت کو نبیوں والے کام کے لیے چنا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی تبلیغ والے کہہ رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں چنا ہے، ہم نے تمہیں چنا ہے. اب اللہ پاک توفیق دیں. اس کا ایک ہے جب حالات صحیح ہوں اس میں کام کر لے آدمی، جب مشکل میں ہو، موسم ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، گشت کر لیا، کاروبار ٹھیک ہے، فرصت ہے، سیر روزہ لگا لیا. حالات ٹھیک ہیں تو کر لیا، مشکل ہے، مشغولی آ گئی، کچھ تھوڑی سی بیماری آ گئی تو جناب عذر کر لیا. حالانکہ بیماری کی وجہ سے دکان نہیں چھوڑتے، بیماری کی وجہ سے دکان نہیں چھوڑتے، بیماری کی وجہ سے کارخانہ نہیں چھوڑتے. ایک ہے ہر حال میں کرنا، ہر حال میں کرنا. جو ہر حال میں کرے گا اس کو اللہ پاک نور عطا فرمائیں گے. جو ہر حال میں کرے گا، دعوت ہر حال میں دینا، گشت ہر حال میں کرنا. سیروزے کے لیے یہ جو ہمارے سارا حضرات نے نظام بنایا ہوا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ پاک نے جو بات کھولی، ان کے ہاں تو وہ یہ فرماتے تھے، جیسے مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم بھی رات کو فرما رہے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہر امتی ساری انسانیت کا ذمہ دار ہے. اس لیے کہ امت کو ذمہ دار بنایا گیا. امت ذمہ دار ہے تو ہر امتی ذمہ دار ہے، ساری انسانیت کا ذمہ دار ہے. اور جب ہر امتی ساری انسانیت کا ذمہ دار ہوگا تو ساری امت ہر امتی کی ذمہ دار ہو. میں مثال کے طور پہ بات عرض کروں، آسان ہے. 10 آدمی ہیں، 10 میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ 9 کی خدمت مجھے کرنی ہے، 9 کی خدمت مجھے کرنی ہے. تو ہر ایک کو کتنے خادم ملیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ 10 میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھی ساتھ بھی چل رہے ہیں، میں کہیں اور آپ کہیں اور. 10 میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے 9 کی خدمت مجھے کرنی ہے.
تو ہر ایک کے خادم کتنے ہوں گے؟ 9 خادم ہوں گے. اور اگر ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان 9 کو میری خدمت کرنی ہے تو ہر ایک کو کتنے خادم ملیں گے؟ ایک بھی نہیں ملے. اگر امت میں یہ شعور ہے، ساری انسان، فرمایا کہ میری امت کی مثال ایک بدن کی سی ہے. ایک بدن کی سی ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بخار چڑھ جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور سارا جسم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیر میں کانٹا چبھ گیا، کیل لگ گئی، پیر پک گیا تو اب ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے. یہ نہیں کہ بھی پیر کو بھیج دو ڈاکٹر کے، پورا جسم چل کر جاتا ہے. دوا بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر کو حال بھی سناتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، سارا جسم استعمال ہوتا ہے. خالی وہ حصہ نہیں جو متاثر ہے. تو پوری امت کی مثال حضور نے فرمایا ایک بدن کسی ہے. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. ایسے دنیا میں کہیں جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہ ساری امت کی فکر کا مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ وہاں والوں کا مسئلہ ہے. بنگلہ دیش میں طوفان آیا، سائیکلون، اور جناب وہ ایسا تھا کہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز اس طوفان میں 3 میل خشکی پہ چڑھ گئے. اس طوفان میں ہزاروں ٹن وزنی جہاز 3 میل خشکی پر چڑھ گئے. رات کو جو کروڑ پتی تھے دوسرے دن وہ ایک پیالہ چاول کا لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے اور ہر طرف جانوروں کی بھی لاشیں پھیلی ہوئی تھیں اور آدمیوں کی لاشیں بھی پھیلی ہوئی. ہمیں حضرات نے یہ فرمایا کہ بھئی جہاں کہیں کوئی مشکل میں امت ہو تو وہاں جا کر وہاں پہنچا جائے، ان کو ان چیزوں میں لگایا جائے جن پر اللہ کی رحمت آتی ہے، ان چیزوں سے نکالا جائے جن پر اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی ہے. چنانچہ ہر جگہ پر اب وہ جناب کراچی میں بات ہوئی کہ وہ بنگلہ دیش، اس وقت تو مشرقی پاکستان تھا، جماعت بھیجنی چاہیے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مکی مسجد میں عرض کیا کہ جی لوگوں کو جمع کیا ہے اور آپ ان کو ترغیب دے کر بنگلہ دیش مشرقی پاکستان جانے کے لیے تیار کریں. تو مفتی صاحب نے جو اس میں بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ دیکھو جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہ صرف وہاں والوں کے قصور پر نہیں ہوا. یہ تو بدن میں اگر فاسد مادہ ہو، بدن میں اگر خراب مادہ موجود ہے تو کبھی وہ بغل میں نکلے گا، کبھی کندھے پہ نکلے گا، کبھی ٹانگ پہ نکلے گا، کبھی گدی پہ نکلے گا. وہ خراب مادہ ہے جو کہیں ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ جو حالات آئے ہیں یہ وہاں والوں کے عملوں پر نہیں ہیں بلکہ پوری امت کا حال ہے. اس لیے ان کی مصیبت سمجھ کے نہ جاؤ، اپنی مصیبت سمجھ کر جاؤ. یہ ساری امت کا معاملہ اللہ پاک کے ہاں ایک ہے. یہ جغرافیائی تقسیم اور جناب سیاسی تقسیم، اس سے امت تقسیم نہیں ہوتی. قبائل کی تقسیم، زبانوں کی تقسیم، رنگ کی تقسیم، کانٹیننٹس کی، بر اعظموں کی تقسیم، اس سے امت تقسیم نہیں ہوتی. ساری امت ایک بدن کی طرح ہے. ساری امت. اب ساری امت کو سنبھالنے کے لیے، اور محترم بھائی دوستو، جب برائیاں عام ہو جائیں، جب منکرات عام ہو جائیں، منکرات وہ جن چیزوں سے منع کیا گیا عام ہو جائیں، تو اس وقت اگر میں اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے
ایک ایک منکر کو مٹانے کے لیے ہزاروں جانیں بھی دے دی جائیں تو ایک منکر مٹانا بھی آسان نہیں. ایک ایک منکر کو مٹانے کے لیے ہزاروں جانیں بھی دے دی جائیں تو ایک منکر کا مٹانا بھی آسان نہیں. ایسے وقت میں نبیوں والے طریقے پر محنت کی ضرورت ہے. ایمان کی بنیاد بنائی جائے. آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ میری کامیابی اللہ کا حکم ماننے میں ہے، حضور کے طریقے پر چلنے میں ہے، اور اللہ کا حکم چھوڑ کر، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر جو کچھ بھی کروں گا اس سے مشکلات حل نہیں ہوں. کامیابی اللہ پاک کا حکم ماننے میں، یہ یقین کی بنیاد بنے گی، پھر آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہوگا. زندگی کا، اور یقین بنے گا دعوت سے. یقین کے لیے ذریعہ دعوت ہے. سارے نبی دعوت لے کر آئے. اس کام کے ذریعے جو بات مطلوب ہے، ہر امتی مال والا ہو یا بے مال کے ہو، علم والا ہو یا بغیر علم کے ہو، علم والا ہو یا بغیر علم کے ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، صحت مند ہو بیمار ہو، ہر امتی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، امت کے بچے بچی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ساری انسانیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ساری انسانیت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، حضور کی امت پر ہے، اس لیے مجھ پر ہے. ہر فرد امت کے ذہن میں یہ بات آ جائے، بات پھر مشکل نہیں ہے. دیکھیے بھائی، ساری دنیا کی نیت، ساری انسانیت کی نیت کر لینا کوئی مشکل ہے؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کا زمانہ دیا گیا. ہر رنگ، ہر قوم، ہر ملک، ہر علاقے کے آدمی آپ کی امت میں ہیں. آپ تو سب کے پاس تشریف نہیں لے گئے. آپ تو سب کے پاس تشریف نہیں لے گئے. آدمی فوراً ذہن میں آئے گا کہ سارے انسان میرے ذمے ہیں تو میں سب کے پاس کیسے جاؤں گا؟ نہیں، ایسے کام کرنا ہے کہ آگے بات آگے بڑھتی جائے. میں مثال کے طور پر ایک بات واضح ہو جائے. آپ انگلینڈ سے جماعت نکالیں، یورپ بھیج دیں. یورپ والوں کو لوگوں کو نکالیں، یورپ کے مختلف ملکوں میں بھیج دیں. وہاں سے لوگوں کو نکالیں، ایک طرف سینٹرل ایشیا بھیج دیں، ایک طرف امریکہ بھیج دیں. وہاں سے لوگوں کو نکالیں، ساؤتھ امریکہ بھیج دیں، فار ایسٹ میں بھیج دیں. یہ جو جماعت انگلینڈ سے نکالی، اس نے جا کے یورپ کے ملکوں میں کام کر کے وہاں سے لوگوں کو نکال کے بھیجا. فرانس گئے مثال کے طور پر، فرانس سے بیلجیم بھی بھیجا، ہالینڈ بھی بھیجا، اٹلی بھی بھیجا، فرانس پرتگال بھی بھیجا، اسپین بھی بھیجا. وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے سینٹرل ایشیا بھیج دیا، ایسٹرن یورپ میں بھیج دیا. اس سے ان لوگوں کو اٹھا کے فار ایسٹ میں بھیج دیا، لوگوں کو اٹھا کے امریکہ میں بھیج دیا. کام، جماعت شروع ہوئی انگلینڈ سے، تو اس ایک جماعت کے ذریعے ساری دنیا میں کام ہو سکتا ہے. ایک ایک جماعت کے ذریعے. ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں بھائی گشت کرو سارے عالم کی نیت کر کے. گشت کر کے لوگوں کو جمع کیا، اب جناب ملکوں کی تشکیل بھی کریں گے، اندرون ملک چلے کی تشکیل بھی کریں گے. اس کے آگے شہر کے آس پاس کی جتنے سبربز ہیں اس کے اندر 3 دن کی تشکیل بھی کریں گے. شہر کے دوسرے محلوں میں کام کرنے کے لیے دوسرے گشت کی بھی تشکیل کریں گے. اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے اس کی بھی تشکیل کریں گے. اپنے محلے میں کام کرنے کے لیے بھی تشکیل کریں گے. تو ایک گشت ہے جس سے ساری دنیا میں کام ہو سکتا. اگر ہر مسجد کا گشت ایسا مؤثر ہو، بس بات یہ ہے
کہ ہر آدمی گشت کا اہتمام کرے. یہ نہیں کہ جی ہماری مسجد میں گشت ہو جاتا ہے. ہر ساتھی گشت میں شریک ہو. مسجد کے کام کو کہاں پہنچانا ہے؟ پوری ہماری آبادی میں جو مسجد کا حلقہ ہے، جو مسجد کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ہر مسلمان سے ملاقات ہو. کوئی دن میں ملتا ہے، کوئی رات میں ملتا ہے، ہر مسلمان سے ملاقات ہو. اس کے سامنے زندگی کا مقصد رکھا جائے، اس کے لیے قدم اٹھانے پر تیار کیا جائے. ممکن ہے کوئی 4 مہینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، ممکن ہے کوئی چلے. لوگوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، لوگوں کو واقفیت ہوتی ہے، سب اجنبی نہیں ہوتے. کسی نے باپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کسی نے چچا سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اچھا جی میں تیار ہوں. ممکن ہے 3 دن کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں تو مسجد میں وقت دینے کے لیے تیار ہو جائیں. سب سے آخری بات یہ کہ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے پر تیار کر لیے. لیکن اس کے لیے 100% آبادی سے ملنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے چند نام، بھئی کس نے ارادہ کیا تھا چلے کا، کس نے ارادہ کیا تھا 3 دن کا، اس کے پاس گشت کر رہے ہیں. کون پہلے ہو کے آیا اس کے پاس گشت کر رہے ہیں. ہر آدمی سے ملنا. ایک گھر میں اگر 3 فرد رہتے ہیں، ایک وقت میں ایک ملتا ہے، تو دوسرے 2 افراد سے ملنے کے لیے پھر جائیں. 15-20 دن میں تو ہر آدمی سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے. یہ جب ہوگا جب ہر آدمی گشت کو اپنے ذمے سمجھے. محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ کی بات لے کر گھر گھر در در جانا، یہ نبیوں کی بنیاد پر کھڑا ہونا ہے. اس میں جتنا نفس کا مجاہدہ ہے یہ سب سے زیادہ ہے. چھوٹے بن کر جانا، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اور ہر حال میں کرنا. راحت ہو تب بھی کرنا، راحت نہ ہو تب بھی کرنا، خوشی میں بھی کرنا، غم میں بھی کرنا، صحت میں بھی کرنا، بیماری میں بھی کرنا، فرصت میں بھی کرنا، مشغولی میں بھی کرنا. اور اپنی مسجد سے یعنی 100% کو ہم 3 دن کے لیے نکالیں. 3 دن جس کے صحیح لگ جائیں گے اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کتنا کرنا چاہیے. وہ دعوت کے لیے گشت کرے گا، بیان میں بیٹھے گا، تعلیم کرے گا، تعلیم کرائے گا. اب اس سے بات کرائیں گے، وہ 6 نمبر سیکھے گا. جب خدمت سیکھے گا، جب 3 دن صحیح طریقے سے گزریں گے تو پھر وہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی مجھے چلہ لگانا چاہیے، مجھے 3 چلے لگانے چاہیے. جس رفتار سے اب 3 چلے کے لیے لوگ نکل رہے نا، اس سے بہت زیادہ رفتار ہو جائے گی. اس کی صورت کیا؟ مثال کے طور پر کم سے کم اگر ایک مسجد میں 30 آدمی ہیں پرانے، تو یہ نہیں کہ یہ 10 مل کر 3 جماعتیں نکل جائیں، بلکہ 30 میں سے ہر 2 پرانے ساتھیوں کے ساتھ ایک پوری جماعت بنائی جائے. 2 پرانے 8 نئے، 8-10 نئے، 2 پرانے ساتھی. وہ محنت کر کے ان کو کام سکھائیں، کام کرنے والا بنائیں. پھر دوسرے 2 ساتھیوں کے ساتھ پھر جماعت. اگر 30 آدمی ہیں تو مہینے میں 15 جماعتیں نکل سکتی ہیں. ایک صورت یہ کہ بھئی 30 آدمی ہیں تو 10-15 پرانوں کی ایک جماعت چلی گئی. ایک مہینے کوئی چلے گئے، دوسرے مہینے کوئی چلے گئے. ہاں جی 5 کام میں سیروزہ ہماری مسجد میں ہوتا ہے. وہ سیروزہ مسجد کا نہیں ہے، وہ سیروزہ ہر آدمی کا ہے، ہر آدمی کا ہے. اگر ہمیں اس طرح ہر آدمی کو نکالنا ہے اور ہر ایک کو مسجد میں لانا ہے تو پھر یہ ہم سے کہا جا رہا ہے 2.5 گھنٹے لگاؤ، ہم کہیں گے یہ 2.5 گھنٹے کم ہے، یہ 2.5 گھنٹے کم ہے.
کوئی 4 گھنٹے لگائے گا، کوئی 6 گھنٹے لگائے گا. محترم بھائی بزرگ اور دوستو، امت کا وقت سب کے پاس ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک طبقہ وہ ہے ہمارے یہاں مجھے پتہ نہیں لوگوں کا وقت گزارنے کی کیا ترتیب ہوتی ہے. ایک تو وہ گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، ایک وہ جو جناب لاؤنج میں یا ڈرائنگ روم میں کہیں، ایک وہ ہیں جو ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو کلبوں میں جاتے ہیں. ان سے نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں وہ چائے خانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے یہاں پان کی دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. وقت سب کے پاس ہے بھائی. کاروبار کا وقت 8 گھنٹے، سونے کا وقت 8 گھنٹے لگا لیجیے. 8 گھنٹے ضروریات کے سونے کے، 8 گھنٹے تو ہر آدمی کے پاس نکل سکتے. 2 گھنٹے آنے جانے کے لگا لیجیے، 6 گھنٹے تو پھر بھی ہیں. یہ جو باقی کا وقت ہے ہمارے پاس کاروبار اور گھر کے لیے، 6 گھنٹے سونے کے، 2 گھنٹے ضروریات کے، 8 گھنٹے کاروبار کے، 2 گھنٹے آنے جانے کے، 10 گھنٹے اور 8 گھنٹے 18 گھنٹے، 6 گھنٹے باقی ہیں. وہ ہمارے پتہ نہیں کہاں لگ جاتے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا نظام الاوقات بنا لیا جائے، اپنا نظام الاوقات بنا لیا جائے. جو وقت دعوت کے لیے رکھا جائے، جو دعوت کے لیے سب سے زیادہ مناسب وقت ہے وہ دعوت کے لیے رکھا جائے. جو تعلیم کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے وہ تعلیم کے لیے رکھا جائے. جو ذکر کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے وہ ذکر کے لیے رکھا جائے. سارے کام ہو سکتے ہیں. محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اس لیے نبیوں والا جس کو کہہ رہے ہیں نا، نبیوں کی محنت ہمارے ذمے ہے. نبیوں والی محنت حضور کی امت کے ذمے ہے. وہ کیا بات ہے؟ ایک طرف اللہ جل شانہ نے نبیوں کی محنت کی تفصیل فرمائی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبیوں کی محنت کی تفصیل ہے. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں کار نبوت کے فرائض بیان کیے گئے. کار نبوت کے فرائض بیان کیے گئے. یہ جس چیز پر ہمیں آنے کو کہا جا رہا ہے، دعوت پر آئیں، گشت بھی اسی کا سلسلہ ہے، سیروزہ بھی ہے، چلہ بھی ہے. تعلیم پر آئیں، گشت سیروزے میں چلے میں بھی تعلیم ہے، مقام پر بھی تعلیم ہے. چیزوں کی قیمت ہمیں بازار سے پتہ چل جاتی ہے، عمل کی قیمت حضور کے ارشادات سے پتہ چلے گی. عمل کی قیمت کیا ہے؟ جیسے مولانا فرما رہے تھے نا، ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ جو آدمی دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے، اس کو 100 عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. جو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لے اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسے کوئی آدمی 100 گھوڑے میں ساز و سامان کے جہاد کے لیے دے. جو 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھے اس کے لیے ایسا اجر ہے کہ اس نے گویا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے اور وہ قبول ہو گئے، وہ قربانی قبول ہو گئی. اور جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے اجر سے تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ سب بھر جائے. جو 100 دفعہ سبحان لا الہ الا اللہ پڑھے. حضور کے ارشادات سے عمل کی قیمت معلوم ہو. انصاف کرنے پر کیا ملے گا؟ حیا، خدمت کرنا. فرمایا ایمان کی
70 یا 77 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ یہ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ گاڑیاں تکلیف دینے والی چیز ہٹانا تو کیا، گاڑیاں بھی ایسے پارک کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ بار بار اعلان، پتہ نہیں کل سے کتنے اعلان ہو چکے ہیں، فلاں گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے، فلاں گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے۔ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت، نبی والی محنت اس امت کے ذمے ہے، اس کی یہ سب شاخیں ہیں۔ ایمان کی دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اللہ کا ذکر ہوگا، دل میں اللہ کی یاد ہوگی، دل میں اللہ کی یاد ہوگی، آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ ایک آدمی تھا، کام اس کا چوری کرنے کا تھا۔ پہلے کچے گھر ہوتے تھے، گھر میں نقب لگائی، یعنی کچی دیوار میں راستہ بنایا، گھر میں گھس گیا، چوریاں کر لی۔ اپنے بیٹے کو اس نے مکتب میں بٹھا دیا قرآن پڑھنے کے لیے۔ جب اس کو اپنے کام میں مدد کی ضرورت محسوس ہوئی تو قاری صاحب کے پاس گیا کہ جناب میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجیے، مجھے کام میں ضرورت ہے۔ قاری صاحب نے سمجھایا بھی، سمجھایا بجھایا، لیکن نہ مانا، زبردستی کر کے بیٹے کو لے آیا۔ اب بیٹے سے کہا کہ دیکھو وہ رات کو فلاں جگہ پہ نقب لگانی، رات کو کہا والا جگہ چلتے ہیں، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، اگر کسی کو آتا ہوا دیکھو، کوئی آہٹ سنو تو مجھے اس طرح اشارہ کر دینا۔ جو اشارہ اس نے مقرر کیا، کیا آواز، کیا رنگ، کیا اشارہ، مجھے اشارہ کر دینا، اور پھر میں بھاگوں گا، میرے پیچھے تم بھی بھاگ پڑنا۔ چنانچہ جب وہ نقب لگاتے لگاتے بالکل اس ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ اب اندر کا راستہ بن جائے گا، دیواریں موٹی مٹی کی ہوتی، تو اس نے، لڑکے نے وہ اشارہ کر دیا، اس اشارے پر وہ خود بھی بھاگ لیا اور لڑکا بھی پیچھے پیچھے بھاگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے لڑکے سے کہا کہ بھئی معلوم ہوتا ہے تجھے کچھ غلط فہمی ہو گئی، اگر کوئی آ رہا ہوتا ہے تو پھر شور مچ جاتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا تو شور مچاتا، وہ چور چور کر کے لوگ آواز لگاتے، کوئی آواز نہیں پیدا ہوئی، معلوم ہوتا ہے تجھے یوں ہی خوف آ گیا اور کوئی غلط فہمی ہو گئی، تم غلط سمجھے۔ تو کون تھا؟ کون دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا اللہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ پاک کی نافرمانی سے اللہ کا ذکر روکے گا، اللہ کی یاد روکے گی۔ اس کے دل پر اثر ہوا اور جناب اس نے کہا واقعی اللہ تو دیکھتے ہیں، اللہ سے ہی لینا چاہیے، چوری چھوڑ دی اس نے۔ تو اللہ کا دھیان، اسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس دم آدمی غافل ہوتا ہے اس دم کافر ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد سے دل بھرا ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کے شام تک ہر موقع کی دعا بتائی ہے۔ رات کو کروٹ لیتے ہوئے آنکھ کھلے تو یہ پڑھ لو، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، رفع حاجت کے لیے جاؤ تو یہ پڑھو، وضو کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو، مسجد کے لیے نکلو تو یہ پڑھو، راستے میں یہ پڑھو۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس کے لیے حضور نے ذکر نہ بتایا، حضور نے ذکر نہ بتایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہیں وہ ساری دعائیں، سارے ذکر یاد ہوں،
یاد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، اور ہر موقع پر یہ کہہ دیا کرو اللہ سے کہ یا اللہ اس موقع کے لیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے میں بھی اسی کا سوال کرتا ہوں، مجھے وہی دے دے، جو حضور نے مانگا ہے وہی دے دے، اور سیکھتے چلے جاؤ۔ تہجد کی دعائیں الگ ہیں، مسجد میں داخلے کے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، گھر میں داخلے کے وقت، گھر سے نکلتے وقت آدمی کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتہ کہتا ہے کہ تیری حفاظت کی گئی، تجھے پناہ دی گئی، فتنے سے بچا لیا گیا، امن دیا گیا۔ آدمی ہر وقت کا جو ذکر ہے، آدمی بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گھر میں تو شیطان کو راستہ نہیں ملتا، گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرے تو شیطان داخل نہیں ہو سکتا، جن داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کام پر بسم اللہ پڑھی جائے گی اس میں برکت ہوگی، اللہ کے نام کی برکت ہے۔ ہر موقع کا ذکر الگ الگ ہے۔ اب محترم بھائی بزرگ اور دوستو، وہ جو بات ہے نا آدمی کے بننے کی، اس کے لیے عمل تو یہ ہے، اس کے بغیر بنے گا نہیں آدمی۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھ عبادت ہے۔ عبادت نمازوں کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنے گا۔ جس کو اللہ سے لینا آ جائے گا وہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، مخلوق سے توقع بھی نہیں رکھے گا، مخلوق کی طرف للچائی بھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسی بات بتا دیجئے کہ میں لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت بن جاؤ، اس کی رغبت دل سے نکال دو، لوگوں کے محبوب بن جاؤ، اور جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کی رغبت نکال دو، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اللہ سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ نماز اگر ہماری دعوت کے ساتھ ایمان بنا، تعلیم کے ساتھ نماز کی تفصیل اور اس کی قیمت معلوم کی، سجدہ کتنا قیمتی ہے، اللہ اکبر کتنا قیمتی ہے، رکوع کتنا قیمتی ہے، نماز میں تلاوت کتنی قیمتی ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا کتنا قیمتی ہے، حضور نے سب چیزیں بتائی، ان کی قیمت معلوم کی، اور پھر ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان بنایا۔ ذکر کے ذریعے دیکھو بھائی دوستو، ایک دھیان چیزوں کو دیکھ کر آتا ہے۔ ہم نے شیر دیکھا، جب شیر کا نام آیا شیر دھیان میں آ گیا۔ بگ بین دیکھا، جب بگ بین کا نام آیا بگ بین دھیان میں آ گیا۔ جہاز میں بیٹھے، جہاز کا نام آیا، جہاز دھیان میں آ گیا۔ اللہ کا دھیان کیسے آئے؟ اللہ کا دھیان پیدا ہونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، الحمدللہ، ساری خوبیاں، سارے کمالات جہاں بھی نظر آئیں سب اللہ کے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جب اللہ ایسے ہیں کہ سارے کمالات، ساری خوبیاں ان کی ذات میں ہیں، نقص کوئی نہیں ہے، تو ہم اللہ ہی سے دل لگائیں گے، اللہ ہی سے محبت کریں گے، اللہ ہی کے آگے سر جھکائیں گے، اللہ ہی کی بندگی کریں گے۔ اللہ اکبر، جو کچھ ہم نے اللہ کے بارے میں سوچا اللہ اس سے بہت بڑا۔ اب جو آدمی 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھ لے گا، کل کر دیکھ لیجیے، کرنے والے سمجھتے ہیں، دھیان جما کے پڑھے، کوشش کرے کہ دھیان جمنے لگ جائے، مجاہدہ ہوگا، اس میں مجاہدہ ہوگا، دھیان جما کے پڑھے گا اور ہر حال میں پڑھے گا، ہر حال میں پڑھے گا، پھر اللہ پاک اس کو نور نصیب فرمائیں گے اس کلمے کا، اور جب یہ نور مل جائے گا تو آپ دیکھیے ساری نماز اس کلمے سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، آگے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر
اللہ اکبر کہہ کے خود تلاوت کی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، رکوع میں تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم، سجدے میں تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلی. یہ ساری نماز اس کلمے سے بھری ہوئی. جس کو دھیان جما کر یہ کلمہ پڑھنا آ گیا، نماز میں اس کا دھیان لگ جائے. اس لیے لیکن دھیان کس کا بنے گا؟ اس کلمے کا نور کس کو ملے گا؟ جو ہر حال میں ذکر کرے گا، صحت میں بھی بیماری میں بھی، راحت میں بھی تکلیف میں بھی، تنگی میں بھی کشادگی میں بھی، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی. جو ہر حال میں ذکر کرے گا اس کو کلمے کا نور ملے گا. جو ہر حال میں تعلیم کرے گا اس کو تعلیم کا نور ملے گا. ایک حال جو اچھا حال ہوتا ہے، فرصت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، صحت ہے، تو کام کر لیا، پریشانی آئی تو چھوٹ گیا، اس سے نور نہیں ملتا. نور جب ملتا ہے جب ہر حال میں کریں، ہر حال میں گشت کریں، ہر حال میں تسبیح پڑھیں، ہر حال میں تعلیم کریں. نبیوں والا کام ہے. کار نبوت سے مراد دعوت کا زندہ کرنا ہے. وہ علم جو اللہ کے نبی لے کر آئے، انسانی علم کی جہاں انتہا ہے، نبی کے علم کی ابتدا اس سے آگے ہے. نبی کے اس کے پاس آسمان کا علم، نبی جو علم لے کر آئے وہ آسمان والے کا علم ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں اسے. انسانی علم کی انتہا جہاں پر ہے اس سے آگے نبی کے علم کی ابتدا ہے. اب ہر حال میں تعلیم کرنا، ہر حال میں دعوت دینا، ہر حال میں گشت کرنا، ہر حال میں ذکر کرنا، ہر حال میں نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. سب تیار ہیں. وہ جو ہماری ساری ترتیب بنائی ہے نا، حضرات بتاتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ 3 چلے لگائے، ان عملوں سے بنیادی مناسبت ہو جائے. 3 چلے لگانے کے بعد پھر آگے اللہ توفیق دے، آدمی کہے جی ہر سال میں 3 چلے لگاؤں، یا کم سے کم چلہ لگائے، یا کم سے کم چلہ لگائے، مہینے میں کم سے کم 3 دن لگائے، ہفتے میں کم سے کم 2 گشت کرے، روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کی آبادی کے لیے دے. اپنی مسجد کی آبادی کے لیے دے. اگر اعلیٰ درجے پہ جائیں تو آدھا وقت مسجد کو دیں، آدھا وقت اپنے گھر کے اور کاروبار میں دیں. 2 حصے وقت گھر میں اور کاروبار میں لگا دیں اور 1 حصہ وقت مسجد میں لگا دیں. لیکن اگر 100% آبادی کو ہمیں لانا ہے، 100% کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، اللہ پاک کے ہاں سے تو آدمی کی نیت کے بقدر ملتا ہے. پہلے درجے میں جیسے کل مولانا فرما رہے تھے، نیت پر اللہ پاک دے دیتے. جس کو آدمی عزم کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس پر اللہ پاک عمل کا ثواب دے دیتے. اور جب عمل کرتا ہے تو آگے جناب آدمی کے یقین پر اور اس کی کیفیت پر، اس کے اخلاص پر، اس کے مجاہدے پر، اس کی قربانی پر جیسا اس کا معاملہ ہوگا، کسی کو سینکڑوں گنا دیتے ہیں، کسی کو ہزاروں گنا دیتے ہیں، کسی کو لاکھوں گنا دے دیتے. تو اب اس کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ. اپنی جی ٹھیک. تو محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں توفیق دے اور اس کام میں لگ کر کتنی برائیوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا، کتنی تباہیوں سے بچا لیا، کتنی بربادیوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا.
یہ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت دھرو، یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں توفیق دے دی، یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تم کو توفیق دے دی۔ تو اب اس کے لیے اگر آپ حضرات یہ طے کر لیں کہ صاحب ہمیں ہر آدمی کو مسجد سے جوڑنا ہے، ہر آدمی کو تعلیم میں لانا ہے، ہر آدمی کو سہ روزے کے لیے نکالنا ہے، گشت کے لیے تیار کرنا ہے، مسجد کی 100% آبادی سے ملنا ہے۔ مسجد کی 100% آبادی سے ملیں گے تو جناب 2.5 گھنٹے بھی آپ کو کم معلوم، یقینی طور پہ کم معلوم۔ اور دیکھیے اجر کتنا ہے، ایک آدمی سے بات کی، اللہ نے اس کے دل کو متوجہ کر دیا، اس نے کہا جی میں ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد جناب اللہ کے راستے میں بھی نکلا، اللہ کے راستے میں نکلا تو پھر جذبہ اور بنا، اولاد کو بھی دین پر لگایا، بچوں کو حافظ بنایا، آگے ان کو عالم بنایا، ان کو جناب دین سکھانے پر لگا دیا۔ آگے اس کی نسلوں میں اسلام چلا، اس کی نسلوں میں اسلام چلا۔ اب وہ جتنا اس کی نسل میں اسلام چلے گا، جتنے حافظ بنیں گے، جتنے اس کے اندر عالم بنیں گے، جتنے مدارس بنائیں گے، جتنی مسجدیں بنائیں گے، جتنی وہ زکوٰۃ دے گا، جتنے لوگ ان میں حج کریں گے، اس سب کا ثواب آپ کے اس 10 منٹ میں آ گیا جس میں اس کے دل میں ارادہ پیدا ہو، وہ 10 منٹ میں آ گیا۔ اس سے بڑی کوئی تجارت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس عمل کا نور اللہ پاک جب دیں گے جب ہر حال میں کریں گے اس کو۔ لیکن جب موقع ملا کر لیا، نہیں موقع ملا نہ کیا۔ بھئی کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے اجر نہیں ملے گا۔ ایک ہے نور مل جانا، نور مل جانا، اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے ہوئے ان کے چہرے پر بار بار تکلیف کے آثار لوگوں نے محسوس کیے۔ جب وہ فارغ ہو گئے درس سے تو کہا دیکھنا میری کمر میں کیا ہے، تو لوگوں نے دیکھا ایک بچھو تھا جس نے 17 جگہ ڈنک مارا تھا۔ کہ حضرت یہ کیا؟ آپ پہلے فرما دیتے ہم اس کو نکال کے مار دیتے۔ فرمایا حدیث شریف پڑھتے ہوئے میں یہ کہتا میری کمر میں کیا ہے، یہ حدیث کے ادب کے خلاف ہے۔ جس کو علم کا نور مل جائے گا اس کی تو بات ہی اور ہوگی، جس کو قرآن کا نور ملے گا جو ہر حال میں تلاوت کرے اس کو اللہ پاک نور دیں گے، جو ہر حال میں دعوت دے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا بڑا عمل ہوتا ہے اس عمل کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا مجاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا عمل ہے اس کی نورانیت اتنے بڑے مجاہدے کے بعد ملتی ہے۔ دعوت تو ساری خیروں کی ماں ہے، ساری خیریں اس سے چلتی ہیں، یقین اس سے بنتا ہے، زندگی اس سے بدلتی ہے، عبادت اس سے قائم ہوتی ہے، معاملات اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، اخلاق اس سے سنورتے ہیں، چور جو ہیں امین بن جاتے ہیں، بے حیا با حیا بن جاتے ہیں، خون ریزی کرنے والے خون کی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں، ظلم کرنے والے انصاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کی جو نورانیت ہے وہ سب سے لمبا مجاہدہ چاہتی ہے، سب سے لمبا۔ اور اس وقت تک عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کا نور دے دیں۔ نور اللہ پاک کے ایسے مل گیا پھر آپ چھوڑ نہیں سکیں گے، پھر چھوڑ نہیں سکیں۔ حضور نے فرمایا
اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو. انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ چاہیں ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتیں آپ کے پاس جمع کر، عرب کا سب سے مالدار آدمی آپ کو بنا دیں. آپ سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، آپ یہ کام نہ کریں. حضور نے فرمایا تم کیا بات کر رہے ہو؟ حضور کے چچا نے آپ سے جب یہ بات پیش کی، حضور نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں. جب نور مل جائے گا تو انشاءاللہ پھر کوئی چیز ہمیں روکے گی نہیں، کوئی چیز نہیں روکے. اب اس کے لیے محترم بھائی بزرگوں، اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، ایک ہے اجر کی بات، اجر تو ہے ہی، جو ذمہ داری سمجھ کر کے کرے گا اس کا اجر تو بہت زیادہ ہوگا. ذمہ داری سمجھ کر کرنا، پوری اپنی مسجد کی ترتیب بنانا، 100% آبادی سے ملنا، ان کو مسجد میں آنے کے لیے تیار کرنا، ہر ایک کی سہروزہ جماعت بنانا، ایک آدمی یا 2 آدمی پرانے ہوں اور باقی جماعت نئے لوگوں کی لے کے نکلیں تاکہ وہ کام کے قریب آئیں، کام سمجھیں. محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اس کے لیے ہر حال میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر حال میں کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ پاک سب کو قبول فرمائے، اس نیت کو قبول فرمائے. اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب اس کی ضرورت ہے کہ ترتیب بنا لیجیے. ماشاءاللہ نام آئے بھی ہیں، 3 چلے کے لیے بھی نقد جماعتیں بھی پیش ہوئی ہیں، چلے کی بھی جماعتیں بن رہی ہیں، اللہ کے فضل سے جماعتیں بن کے بھی آئی ہیں. لیکن ماشاءاللہ ابھی آج ہی صبح کو اطلاع ملی کہ تشاد میں 1200 کا مجمع تھا اور 122 جماعتیں نکلی. کتنا؟ 1200 کا مجمع اور 122 جماعتیں نکلی. تو ماشاءاللہ یہ کتنا مجمع ہے. آدمی یہ کہے گا کہ ذرا سا میرا یہ کام ہے، میں کر کے پھر نکلوں گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بندہ جب بندہ ہو کر اللہ کی نہ مانے تو اللہ ہو کر کیوں اس کی مانے. بندہ ہو کر نہ مانے، تو پہلے میرا یہ کام ہو جائے پھر میں کروں گا. آدمی اس پہ قدم اٹھائے کہ میں کام کرتا ہوں، اللہ پاک کارساز ہے. کام ہو گیا، اللہ نے کر دیا. کام میں کمی رہ گئی، میں ہوتا تو کیا کر لیتا. جو گھر پہ ہوتے ہیں کیا ان کے سارے کام بن جاتے؟ اللہ تو کارساز ہیں. تو اس کے لیے محترم بھائی دوستو، ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہر مسجد کی جماعت کوشش کریں، ہر مسجد کے ساتھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنے. 4 مہینے کی چلے کی، پھر اپنی مسجد کی پوری ترتیب بنائیں. مسجد کی پوری ترتیب ہم انشاءاللہ 100% آبادی سے ملیں گے، ہر ایک کو 3 دن کے لیے نکالیں گے. اس کے لیے روزانہ کام کریں گے، روزانہ وقت لگائیں گے. ہر پرانے کے ساتھ 10 آدمی جوڑ کر 3 دن کے لیے بھیجیں گے. جب نئے آدمی زیادہ ہوتے ہیں، پرانے کم ہوتے ہیں، تو پھر نئےوں کو سیکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. اور جب پرانے زیادہ ہوں، نئے 1-2 ہوں، تو ان بیچارے نئےوں کا تو نمبر ہی نہیں آتا. وہ تعلیم بھی وہی پرانے کرائیں گے، گشت بھی وہی پرانے کرائیں گے، خصوصی گشت میں بھی وہی پرانے جائیں گے، سب پرانے کرتے رہتے. نئے آدمی کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا تو سیکھے گا کیا؟ اگر نئے زیادہ ہوں گے تو اب ان سے کام کرانا پڑے گا، کام سکھانا پڑے گا. کام سیکھنے سے آدمی آگے بڑھتا ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کی محنت تو کیا کہہ رہے ہیں.
اس نبیوں والی محنت کا اثر ہر گھر میں ہو. ہر گھر والے یہ سوچیں ساری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. گھر میں تعلیم کا حلقہ بھی ہو. گھر میں ایک کونا بنا لیں. ایک کمرہ اگر کمرے کا ہی ہے تو ایک کمرہ اس کے لیے طے کر لیں کہ یہاں پر نماز بھی پڑھی جائے گی. گھر کی عورتیں نماز پڑھیں گی, تلاوت کریں گی, تسبیحات پڑھیں گی, ذکر کریں گی, تعلیم کریں گی. وہ کونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک مصلی بنایا. گھر کے اندر مسجد نہیں, مصلی بنایا. اس کو گھر کی مسجد بھی کہہ لیتے ہیں. میں نے گھر کے اندر مصلی بنایا ہے, آپ اس میں چل کے نفل پڑھ دیں تاکہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے. حضور تشریف لے گئے, ان کے گھر میں جا کے نفل پڑھے. اسی جگہ پر گھر والے اعتکاف بھی کر سکتے, رمضان کے اعتکاف بھی اس میں کر سکتے. مستورات عورتیں. تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو زندہ کرنا ہے. ابھی تو تبلیغ میں جو کوشش ہو رہی نا, اس محنت کو زندہ کرنے کی محنت کی جا رہی. محنت زندہ ہو جائے گی, پھر جتنا آدمی کے سامنے تقاضا ہوگا اتنا کرے گا. جب محنت زندہ ہو جائے گی تو جتنا تقاضا ہوگا اتنا کرے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, ہم جو کہتے ہیں کہ ملکوں میں 4 مہینے لگا کے واپس آ جاؤ, اس لیے کہ ابھی پکے نہیں ہیں. کہیں وہاں کی چیزیں اچھی لگنے لگیں تو وہیں دل نہ لگ جائے. اس لیے 4 مہینے لگا کے آؤ, پھر اس ماحول میں کام کرو, پھر نکلو. پکے ہوں گے تو جہاں جائیں گے علاقے کو بدل دیں گے. کیا بدلیں گے؟ کیا بدلیں گے؟ کوئی کسی سے ہمیں کچھ نہیں لینا. سب کا بھلا چاہتے ہیں, سب کا نفع چاہتے ہیں, آخرت کا بھی دنیا کی بھی. سب کی حفاظت چاہتے ہیں, سب کے لیے امن چاہتے ہیں, سب کے لیے عزت چاہتے ہیں, سب کا احترام چاہتے ہیں. ہر آدمی کا احترام کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضور کا امتی. حضور کے امتی, اس کی تو بڑی قیمت ہے. ہر امتی کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. ہمارے اندر بڑائی حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو. اور محترم بھائی دوستو, یہ دولت جو ملتی ہے نا, تواضع مسلمان کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا, یہ گشتوں میں سب سے زیادہ ملتی, عمومی گشتوں میں. تو اب اس کے لیے اگر آپ حضرات سے یہ درخواست کی جائے کہ ہر مسجد والے بیٹھ کر یہ ترتیب بنائیں کہ ابھی کون نکل رہا ہے, اور جناب مہینہ بھر میں کون نکلے گا, 2 مہینے میں کون نکلے گا. پھر اجتماع ہے ہمارے ہاں نومبر میں انشاءاللہ, اکتوبر سے جماعتیں آ جائیں, کون سی سارے ملک میں پھریں, لوگوں کو اٹھائیں, دنیا کے ملکوں میں بھیجیں, اور جناب اپنے مقام کے کام کی ترتیب بھی بنائیں عزم کے ساتھ. تو ساری تشکیلیں بھی کریں اور مقام کی ترتیب بھی بنائیں. کیا مناسب ہوگا کہ مسجد وار بیٹھ جائیں یہ ترتیب بنانے کے لیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک ہے بات سن لی, نشستند گفتند برخاستند, کام پورا ہو گیا. ایک یہ ہے کہ عمل کی ترتیب بنائیں جس سے عالم میں تبدیلی آئے گی. نبیوں والے کام سے عالم میں تبدیلی خیر کی طرف آئے گی, کبھی شر کی طرف نہیں آئے. سب امن چاہتے ہیں, امن وہ نبی والے کام سے آئے. تو اس کے لیے کیا خیال ہے؟ ہر مسجد والے تیار ہیں اپنے یہاں ترتیب بنانے کے لیے؟